بشأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ ایک حدیث شریف ہم نے شروع کی تھی. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں. مثلا وہ نماز پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھ سکے گا. روزے رکھتا تھا، اب نہیں رکھ سکے گا. تلاوت کیا کرتا تھا، اب نہیں کر سکے گا. کسی غریب کی مدد کیا کرتا تھا، اب رک جائے گا. وہ کام رک جائے گا. کسی کو نیکی کا حکم دیتا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. برائی سے روکا کرتا تھا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. بس مٹی کی چادر موڑ کر سو جائے گا. کوئی عمل نہیں کر سکے گا. جبکہ بہت لمبا سونا ہے. اب آپ غور کریں، 3 کام ایسے ہیں. کتنے؟ 3 کام ایسے ہیں اگر وہ کر لے گا اپنی زندگی میں تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا. اور یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ بہت مختصر ہے. یہ جو ہم کپڑے پہن کر آئے ہیں، اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ کپڑے ہم نکالیں گے یا غسل دینے والا نکالے گا. اتنی بھی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن دیکھیں غرور کتنا ہے، تکبر کتنا ہے. یہ سانسیں جو چل رہی ہے رک گئی، ختم، زندگی ختم. اور پھر اگر دنیا میں 3 کام نہیں کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی پچھتاوا. جو کچھ کیا وہ ساتھ آئے گا لیکن اس میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر یہ 3 کام نہیں کیا ہے تو آپ کو مجھے چاہیے کہ یہ 3 کام ہم میں کا ہر آدمی کرے تاکہ اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. پہلا کام گزشتہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ. کہیں مسجد بنا دی، کہیں نہر، بولی، کنواں کھدوا دیا، کہیں مدرسہ بنا دیا. یہ صدقہ جاریہ. جب تک مسجد باقی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. ان کو تو ثواب ملے گا لیکن مسجد بنانے والے کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا. وہ زندہ ہے تو بھی ثواب ملتا رہے گا، وہ اگر مر بھی گیا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. یہ ایک کام کہ زندگی میں ہو سکے تو کہیں مسجد بن رہی ہے اس میں شریک ہو جائے. اپنے سے جو ہو سکے، ضروری نہیں ہے کالی شان آپ مسجد بنا دیں، جتنا آپ سے ہو سکے. کہیں پانی کی قلت ہے، تکلیف ہے، کوئی ایسا کام کر جائیں کہ وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی
یا استعمال کے پانی کی سہولت میسر ہو سکے. یہ اور دوسرا کام، 3 کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. علم ينتفع به، ایسا علم سیکھیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی علوم مت سیکھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، سب بنو، لیکن دینی علم کم سے کم اتنا تو حاصل ہو کہ باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے، امام صاحب سے کہنے کے بجائے آپ پڑھائیں، اتنا علم تو آنا چاہیے. سفر میں ہے، ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وقت نماز ہو جائے، کسی کو نماز پڑھانا نہیں آتا، نتیجہ کیا ہوتا؟ سفر میں ہماری نمازیں غارت ہو جاتی ہے، کوئی نہیں پڑھتا. لیکن اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ سفر میں آپ تنہا نماز پڑھا سکیں. ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. یہ علم کا ثواب بھی، اب دیکھیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی، ہم تک پہنچی. کس نے پہنچایا؟ ہمارے اساتذہ نے. ان کو کس نے پہنچایا؟ ان کے اساتذہ نے. ان کو کس نے پہنچایا؟ ان کے اساتذہ. دیکھیے کیسی زنجیر ہے، کیسی سلسلے کی کڑی ہے. ہوتے 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 کہاں تک جا رہی ہے؟ ابو ہریرہ تک جا رہی ہے. ابو ہریرہ کو کس نے سکھایا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس کو علم نافع کہتے ہیں. اور یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی اور کو سنائیں. تو ہوگا یہ مرنے کے بعد بھی یہ حدیث جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے آپ کے نام عمل میں بھی ثواب ملتا ہے. آپ حافظ قرآن ہیں، کسی کو قرآن سکھا دیں، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے وہ طلبہ پھر دوسروں کو سکھائیں گے، وہ پھر تیسرے، وہ پھر چوتھے. یہ سلسلہ لامتناہی، اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا ہے. یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کو تو فائدہ پہنچے گا، ثواب ملے گا. لیکن جس نے تجھے قرآن پڑھنا سکھایا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ. ارے یہ تو قرآن سکھانے، قرآن سنانے کی بات تو بہت بڑی ہو گئی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ خبر کھودنے والے جو ہوتے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ انہوں نے خبریں کھودتے کھودتے اپنی زندگی لگا دی. کبھی ان کے قریب بیٹھے اور ان سے پوچھیں کہ کوئی واقعہ دیکھا ہے تم نے کوئی خبر کھودتے ہوئے، تو تب یہ بیان کریں. ایک خبر کھودنے والے زمانے تک خبریں کھودتے رہے، کھودتے رہے، کھودتے رہے، بلکہ ان کا ذریعہ معاش یہی تھا. دن میں روزانہ 2-4 خبریں کھودنا، اور کسی کا انتقال ہو جائے وہ لوگ آتے ان سے قبر خریدتے، انہیں ان کی محنت مزدوری قبر کھودنے کی جو ہوتی وہ دے دیتے اور اپنے مرحوم کو اس میں دفناتے چلے جاتے. زندگی گزر گئی یہی کام کرتے 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 کرتے. ایک دن انہوں نے بہت عجیب و غریب معاملہ دیکھا. دیکھنا ہی تھا، خبر کھودنا چھوڑ دیا اور علم حاصل کرنے لگ گئے. عالم بنے، زبردست بہت بڑے عالم بنے، اور اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم بھی عالم بنو، کیونکہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے. ایسی کیا چیز دیکھی ہے انہوں نے؟ سنیے ان کی زبانی. خبر کھود رہے تھے، 3-4 خبریں کھودے تھے. ایک عورت آئی، آ کر کہا خبر تیار ہے؟ کہا ہاں. کیا مزدوری ہے؟ کہا اتنی مزدوری. کہا یہ لے لو. اور جنازہ پڑھ کر مرحوم کو لائے، اور یہ بھی شریک ہو گئے اس میں، کیونکہ لوگ کم تھے. یہ خود بھی شریک ہو گئے.
شریک ہو کر قبر میں اندر اتارا. اس کے بعد اتارنا ہی تھا قبر میں ایک عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ قبر پوری کی پوری تا حد نظر، حالانکہ انہوں نے جو کھودا تھا 6 فٹ لمبی 3 فٹ چوڑی اتنی ہی کھودی تھی انہوں نے، لیکن جیسے ہی اس میں مرحوم میت کو اتارا، مردے کو اتارا، ان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ جدھر نظر ڈالتے ہیں قبر کشادہ کشادہ لمبی چوڑی ہو چکی ہے اور بہترین باغ بن گئی ہے. ساتھیوں سے پوچھا کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. اب جب نہیں دیکھا ہے تو ان کو بیان کر کے فائدہ کیا؟ وہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، کیونکہ ہم بھی تو تیرے ساتھ تھے، ہمیں دکھائی نہیں دیا، تجھے دکھائی دیا. بات ان کے یقین میں سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ چپ رہے. پھر 6 7 8 مہینے کچھ گزرے، پھر وہی عورت آئی، آ کر کہنے لگی خبر تیار ہے؟ کہا ہاں تیار، کیونکہ وہ تو میرا روز کا پیشہ تھا. 3 4 خبریں روزانہ میں کھود کے رکھتا تھا اور ایک درخت کے نیچے انتظار کرتے بیٹھتا تھا، کوئی آئے گا مجھ سے میری محنت مزدوری دے گا اور خبر لے گا. تو پھر وہی خاتون آئی، کہا خبر تیار ہے؟ کہا کتنے پیسے لوگ تھے؟ اتنے پیسے دے دی. اور اس جنازے کے ساتھ بھی بہت کم لوگ تھے. اس نے سوچا کیوں نہ میں اس کی مدد کر لوں، لوگ کم ہیں. تو یہ خود خبر میں اترے اور ان کے ساتھ چند لوگ اترے. مرحوم مردے کو اندر رکھا، رکھنا ہی تھا کیونکہ یہ خود خبر کھودے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل پہلے والا معاملہ، قبر چاروں طرف سے بڑی ہو گئی ہے اور بہترین خوبصورت باغیچہ، باغ بن گیا ہے قبر میں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہاں آ رہی ہیں. آپ نے پھر اپنے ساتھ جو لوگ خبر میں اترے تھے ان سے پوچھا بھائی کیا تم نے کچھ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو یہ خاموش ہو گئے. لیکن اب وہ تیزی سے قبر کے اوپر آئے، آ کر وہ جو عورت 2 مرتبہ مردے لائی تھی اس کے پیچھے کھڑی. وہ تو ظاہر ہے قبرستان کے باہر کھڑی تھی چونکہ عورت ذات تھی. سیدھے اس کے پاس گئے، اس کا پتہ اٹھایا، اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا تمہاری جانب سے اب تک تم نے میری 2 قبریں خریدی ہے. 6 7 مہینے پہلے یہ خبر خریدی تھی، بتا وہ کس کا جنازہ تھا؟ تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے اس کی قبر میں. تو خاتون نے دلچسپی سے کہا بتا کیا دیکھا ہے؟ کہا مبارک ہو، وہ جنازہ کس کا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جیسے میں نے اس کو میت کو قبر میں اتارا، پوری قبر چاروں طرف سے تا حد نظر جہاں تک میری نظر جا سکتی تھی میں نے قبر کے اندر رہ کر دیکھا، چاروں طرف سے وہ بڑی ہو چکی تھی اور اس کی قبر ایک باغیچہ بن گئی تھی اور اس کی قبر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی. بتا یہ مرنے والا کون ہے اور اس کا عمل کیا تھا، دنیا میں یہ کیا کیا کرتا تھا اور تو اس کی کیا لگتی ہے بتا. اس کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ رونے لگی اور کہنے لگی سن، وہ جو مرا تھا وہ میرا بیٹا تھا. دوسرا تو نے کہا کہ وہ کیا کرتا تھا، سن وہ علم دین حاصل کرتا تھا، علم دین حاصل کرتا تھا. اور تو نے یہ پوچھا تھا کہ تو کیا لگتی ہے اس کی، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں لگتی ہے. اس کی آنکھیں بھر آئی. اس نے کہا اچھا پھر چند دنوں کے بعد تو نے ایک اور جنازہ لایا، وہ کس کا جنازہ تھا؟ تو عورت نے پھر پوچھا کیوں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا اس کے ساتھ بھی بالکل ہو بہو وہی معاملہ ہوا ہے. خبر بالکل گشادہ ہو گئی اور باغیچہ بن گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی
اس کا کیا معاملہ ہے، یہ کون تھا اور یہ کیا کام کیا کرتا تھا؟ کہا یہ بھی میرا بیٹا ہے، لیکن یہ تجارت کرتا تھا، جو پیسے آتے تھے علم دین پڑھنے والے بھائی پر خرچ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اور اس کے بدلے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی، دونوں کو یکساں مقام دے دیا۔ میں نے دونوں کی قبروں کو، ہزاروں قبریں میں نے کھودی ہیں، ہزاروں مردوں کو میں نے زمین کے نیچے دفن کیا ہے، لیکن دو مردے ایسے دیکھے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ طلبہ دین پر خرچ کرنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور علم دین پڑھنے والے ان کے اجر و ثواب میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اور جن کے ماں باپ، جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو اگر عالم یا حافظ بنائے ہیں تو ان کے کیا کہنے ہیں؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسلام بچوں کو ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کرتا، اسلام بچوں کو انجینئر یا پروفیسر بنانے سے منع نہیں کرتا، اسلام بزنس مین بنانے سے منع نہیں کرتا، لیکن ان میں دین کی بوباس اتنی تو باقی رہے کہ جب تم مر جاؤ تو یہ تمہارے لیے دن میں ایک مرتبہ تو بھی کم سے کم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 کاموں کے۔ صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی نہر بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، اور اس طریقے سے کوئی علم سیکھا اور اس کو دوسروں کو سکھایا۔ تو علم سیکھنے والے، سکھانے والے کتنے معتبر ہیں، آپ ان خبر کھولنے والوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے خبر پڑھنا چھوڑ دیا، کیونکہ جب پڑھنے والا اور پڑھنے والے پر خرچ کرنے والے کا یہ عالم ہے تو اس نے مدرسے میں داخلہ لیا جبکہ اس کی عمر 50 سال کی ہو چکی تھی۔ علم سیکھا، نہ صرف علم سیکھا بلکہ اس میں اتنی صلاحیت اور اتنی قابلیت آ گئی کہ وہ لوگوں کو سکھانے لگا۔ علم دین کو حقیق نہ جانو، یہ قبر تک ساتھ آتا ہے نہیں، بلکہ قبر کے بعد کی زندگی میں بھی ساتھ آتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اب بولنے والے بہت لوگ بولتے ہیں کہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، زندوں کے عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب قبر میں جائیں گے پتہ چلے گا کس کا عمل ساتھ آ رہا ہے، کون دعا کر رہا ہے، زندہ دعا کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے مرحوم باپ کے لیے، اور اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے اس مرحوم باپ کو۔ اور جب بے انتہا فائدہ پہنچتا بھی ہے تو مرحومین اپنے زندوں کو آ کر بتا بھی دیتے ہیں کہ تم نے جو مجھے تحفہ دیا تھا وہ مجھے مل گیا۔ صلاحیت ہو، ہمت ہو تو یہاں تک پہنچو، روح کی پاکیزگی ہے تو یہاں تک پہنچو اور دیکھو۔ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مرنے والے نے جو کام کیا مر گیا، اب تمہارے کام کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پر حج فرض ہو چکا تھا، لیکن وہ ضعیفی کی وجہ سے، اس زمانے میں سفر پلین یا اور موٹر گاڑیوں کے ذریعے نہیں ہوتا تھا، گدھے، اونٹ، خچر، اسی پر بیٹھ کر جانا ہوا کرتا تھا، تو میرے والد سواری پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، اسی اثنا میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے سرکار سے، میرے والد پر حج فرض ہو چکا تھا، وہ بڑھاپے کی وجہ سے سواری نہیں کر سکتے تھے، اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ حدیث شریف ہے، انکار نہیں کر سکتے، لوگوں کو بہکا سکتے ہو تم کہ زندوں کا عمل سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس حدیث کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ پہلے تو کوئی ایسا نہیں کرتا، اگر کوئی ایسا خیال کرتا ہے تو وہ اس حدیث کی روح سے سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث
شریف کیا بتا رہی ہے راستہ، اور وہ کس کے راستے کو اختیار کر رہا ہے. سنیے سرکار اس سے کیا کہتے ہیں. اگر تیرے والد پر کسی کا قرضہ ہوتا، توجہ، اگر تیرے باپ پر کسی کا قرضہ ہوتا اور تو ان کی طرف سے ادا کر دیتی تو کیا وہ ادا نہیں ہوتا؟ حضور کو تو اس نے سوال کیا تھا، تو حضور کا کام تو جاؤ کرو ادا ہو جائے گا، یہ بتانا چاہیے تھا. نہیں، لیکن حضور اس کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ اگر تیرے والد پر کسی کا قرض ہوتا اور وہ قرض تیرے والد ادا نہ کر کے مر جاتے اور تو اپنی طرف سے اگر ادا کرتی تو کیا ادا نہیں ہوتا؟ تو اس خاتون نے کہا برابر ادا ہوتا. تو پھر اللہ کا قرض اس سے کہیں زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. فوراً تم کرو، اس کو ثواب ملے گا. تو یہ حدیثیں بتا رہی ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کی طرف سے جو عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ قربانی ہی کیوں نہ ہو. لوگ قربانی کے دنوں میں بہت پوچھتے پھرتے تھے کہ بھئی وہ مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے نہیں کر سکتے. ہم پہلی بار کر رہے ہیں، ہم ماں باپ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو سختی سے روک دیا، کہا کہ پہلی بار کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہی، آپ اپنی طرف سے پہلے کریے. اگر اللہ نے دیا ہے تو مرحوم کی طرف سے کریں، اگر نہیں ہے تو آپ کی واجب آپ، پہلے آپ پر جو واجب ہے وہ، اور اگر اللہ نے دیا ہے ایک اور جانور لا کر مرحوم کے نام سے کریے، کیونکہ مرحوم کے نام سے کرنا نفل ہے. آپ پر جو واجب تھی اور آپ کا واجب ادا کرنا یہ فرض. اچھا، اور ایک حدیث سنیے، اس کے بعد سلسلہ گفتگو ختم. حضرت سعد ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ انتقال کے وقت نہیں تھے، گھر میں نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، آؤٹ آف گئے. بہرحال ماں کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آئے، آ کر سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے لیے کچھ کروں. توجہ، حضور چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے انہوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں کر لیا بہت کافی ہے، اب تم کیا کرو گے ان کے لیے؟ نہیں. تو حضور نے فرمایا کرو. تو پھر انہوں نے حضور سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کیا کروں، آپ بتائیے کیا کروں. تو حضور نے فرمایا فلاں جگہ پینے کے پانی کی تکلیف ہے، تم وہاں کھدوا دو کنواں، اور اس کا پانی جب تک رہے گا تمہاری ماں کو ثواب ملتا رہے گا. پڑھو حدیثیں کیا کہہ رہی ہے. حدیثیں، یہ حدیث کا درس رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو صحیح احادیث آپ تک پہنچے، اور ہمارے ذہنوں میں جو من گھڑت ایک زمانے سے پرانے خیالات جو جنم لے رہے ہیں اس کو نکال کر پھینک دیں اور ان احادیث کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں، قرآن کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں. کیوں؟ یہی صحیح راستہ ہے، یہی اسلامی راستہ ہے، اور یہی اللہ کا راستہ ہے، اور یہی رسول اللہ کا راستہ ہے. اپنے من گھڑت خیالات یہ اور آپ کو غلط کر دیں گے اور آپ کو ڈبا دیں گے. تو بزرگان ملت، برادران عزیز، ان دو احادیث سے یہ پتہ چلا، اور یہ جو حدیث شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس کو روایت کیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، علم ينتفع به، ایسا علم جو سیکھا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا، اس سے بھی. اور تیسری چیز ہے ولد صالح يدعو له، کہ ایک نیک لڑکا ہو اور اپنے باپ کے لیے وہ دعا کرتا رہے. اس پر گفتگو ہماری انشاءاللہ آئندہ اتوار ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کے مصروفیات کو، آپ کے اوقات کی ہم قدر کرتے ہیں.
آپ قدر کریں نہ کریں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا اعلان یہ سماعت کر لیں کہ